بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک آیت شیئر کرتا ہوں۔ سورہ حشر کی 21 نمبر آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے: اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکے جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ تو معزز سامعین، تلاوت قرآن سے دل نرم کیجیے۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے دل و دماغ متاثر نہیں ہو رہے تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ قرآن مجید تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیسا ہمارا دل ہے جو قرآن سے متاثر ہو کر اللہ کی اطاعت پر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ ہم نے یہ ویڈیو مسعود کمپنی کے ماہانہ ہومیوپیتھک میگزین جو کہ لاہور سے شائع ہوتا ہے کہ اکتوبر 2023 کے شمارے میں شائع ہونے والا ڈاکٹر سہرش رشید کا مضمون گردے کی پتھری، اقسام اور ہومیوپیتھک علاج کی مدد سے بنائی ہے۔ کچھ حصہ انٹرنیٹ پر آنے والے مستند انڈین ڈاکٹروں کی ویب سائٹ سے لیا گیا ہے، اس لیے ویڈیو میں بیان کیا گیا تمام مواد مستند ہے، لیکن ایک گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس ویڈیو کو سن کر آپ اپنے طور پہ علاج نہ کریں۔ علاج کے لیے ہمیشہ قریبی مستند ہومیو ڈاکٹر سے رجوع کریں، بصورت دیگر مریض کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ گردے کی پتھری، اقسام اور ہومیوپیتھک علاج۔ گردوں میں پتھری کا مسئلہ بہت عام ہے اور دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں افراد میں گردے کی پتھری کی تشخیص ہوتی ہے۔ گردے کی پتھری اصل میں ہوتی کیا ہے؟ جسم میں خون میں موجود وہ تمام نمکیات کے ذرات جو جسم کی ضروریات سے زائد ہوتے ہیں اور گردوں کے ذریعے فلٹر ہوتے ہوئے پیشاب کے راستے جسم سے خارج ہوتے جاتے ہیں، اگر وہ تمام نمکیات کے ذرات آپس میں مل کر جمع ہونا شروع ہو جائیں تو یہ پتھری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ ذرات چھوٹے چھوٹے ہوں تو یہ آسانی سے پیشاب کے راستے نکلتے رہتے ہیں، لیکن اگر دن بھر 8 سے 10 گلاس پانی کی مناسب مقدار نہ لی جائے تو یہ ذرات اکٹھے ہو کر بڑی پتھری بنانا شروع ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات گردے کی تکالیف اور بعض اوقات پیشاب والی نالی میں رکاوٹ پیدا کر کے شدید درد کا سبب بنتی ہیں۔ گردوں کی پتھری کی اقسام۔ گردوں کی پتھری کی اقسام عام طور پر 5 ہیں، جن میں سے 2 یا 3 قسم کی پتھریاں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1 کیلشیم آکزیلیٹ، نمبر 2 کیلشیم فاسفیٹ، نمبر 3 یورک ایسڈ، نمبر 4 اسٹروائٹ، نمبر 5 سسٹائن۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بغل میں موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایک درخواست مزید ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ نمبر 1 کیلشیم آکزیلیٹ۔ یہ گردے کی پتھری کی اقسام میں سب سے زیادہ پائی جانے والی قسم ہے، جس میں پتھری کا سائز تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ نوکدار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچاتی ہیں اور گردے اور پیشاب کی نالی میں زخم کر دیتی ہیں۔ نمبر 2 کیلشیم فاسفیٹ۔ کیلشیم فاسفیٹ پتھری بار بار بنتی ہو تو مندرجہ ذیل اشیاء کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سبز پتوں والی سبزیاں جیسے پالک، ساگ، میتھی، مونگرے، علاوہ ازیں چقندر، چاکلیٹ، مونگ پھلی، دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء، مٹھائیاں۔ پتھری کی قسم 80% پائی جاتی ہے اور ایک تحقیق کے مطابق یہ قسم خواتین کی نسبت مردوں میں زیادہ کثرت سے پائی جاتی ہے۔ نمبر 3 یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ سے بنی پتھریاں ایسے افراد میں زیادہ پائی جاتی ہیں جن کے جسم میں یورک ایسڈ کی مقدار نارمل سے زیادہ رہتی ہے۔ ایسے افراد پانی کم پیتے ہیں اور پروٹین والی اشیاء زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اکثر ایسے افراد کو جوڑوں کے درد کی شکایت بھی رہتی ہے۔ ایسے افراد کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں گوشت، دالیں، کلیجی، چنے، لوبیا، سرخ اور سفید کی مقدار کم اور اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، ورزش اور سیر کی عادت اپنائیں تاکہ جسم سے اضافی یورک ایسڈ کا اخراج ممکن ہو سکے۔ جب پانی زیادہ پیا جائے تو بھی پیشاب کے راستے اضافی نمکیات خارج ہوتے ہیں اور جب سیر اور ورزش کی جائے تب بھی پسینے کے راستے اضافی نمکیات جسم سے خارج ہوتے ہیں اور جسم تندرست و توانا رہتا ہے۔ پتھری کی یہ قسم بھی مردوں میں خواتین کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یورک ایسڈ سے بننے والی پتھریاں باقی پتھریوں کے مقابلے میں 10 سے 15% تک ہوتی ہیں۔ نمبر 4 اسٹروائٹ۔ پتھری کی یہ قسم انفیکشن اسٹون بھی کہلاتی ہے۔ یہ اس وقت بنتی ہے جب بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتا ہے۔ یہ پتھری گردوں، پیشاب کی نالی اور مثانے میں انفیکشن پیدا کر کے جلن
اور درد کا احساس پیدا کرتی ہے۔ یہ انفیکشن ادپکی خوراک اور ناقص غذاؤں کے استعمال سے پیدا ہوتا ہے۔ جب کھانا گندگی سے بھرپور ہو اور جراثیم ٹھیک طرح سے ختم نہ ہوئے ہوں، ایسے کھانوں کا استعمال اس طرح کی پتھریاں اور انفیکشن کا سبب بنتے ہیں۔ پتھری کی ایک قسم عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے اور اس کا تناسب باقی پتھریوں کی نسبت 10% تک ہے۔ ایسی پتھریوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کو صحیح اور مناسب آنچ پر پکایا جائے تاکہ جراثیم مکمل طور پر ختم ہو سکیں۔ ریفریجریٹر سے کھانا نکال کر مکمل طور پر گرم کیا جائے۔ آدھا گرم آدھا ٹھنڈا کھانا بھی انفیکشن کو پیدا کرنے اور جراثیم کی افزائش میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دودھ اور پانی کو اچھی طرح ابال کر استعمال کیا جائے۔ سبزیوں اور پھلوں کو اچھی طرح سے دھویا جائے تاکہ جراثیم کی افزائش کے موقع کم سے کم کیے جا سکیں۔ نمبر 5، سسٹائن۔ یہ پتھریاں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس کا تناسب باقی پتھریوں کے مقابلے میں 1 سے 2% ہے۔ یہ اکثر بچپن میں ہی بنتی ہیں اور بچوں کو متاثر کرتی ہیں۔ یہ ایک موروثی مرض کے نتیجے میں جس کو سسٹائن یوریا کہا جاتا ہے، جس میں امائنو ایسڈ یعنی پروٹین کی توڑ پھوڑ کے عمل میں بننے والے مادے سسٹائن زیادہ مقدار میں پیشاب میں خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور زیادہ مقدار میں گردوں میں اس کی موجودگی سسٹائن پتھریاں بنانے کا عمل شروع کر دیتی ہیں۔ یہ خاندانی تاریخ میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور ایک موروثی مرض کی طرح منتقل ہوتی ہیں۔ ایسے مریضوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ پانی کو بہت زیادہ مقدار میں استعمال کریں تاکہ پیشاب کے راستے خارج ہونے والے مادے گردے میں جمع ہو کر پتھری نہ بنا سکیں۔ بعض اوقات گردے کی پتھری جو مختلف نمکیات جس میں کیلشیم، میگنیشیم، فاسفورس اور امونیم سے مل کر بنتی ہیں، جو وقت کے ساتھ سائز میں بڑی ہوتی جاتی ہیں اور پورے گردے کی ساخت کے مطابق اپنے پنجے گاڑ لیتی ہیں اور گردے کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایسی شاخدار پتھری کو اسٹیگ ہارن پتھری کہا جاتا ہے اور ایسی پتھری بعض اوقات بغیر کوئی علامت پیدا کیے اور تکلیف پیدا کیے بغیر سائز میں بڑھتی رہتی ہے جب تک علم ہوتا ہے گردے جزوی یا کلی طور پر خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح کی پتھریاں گردوں کا فلٹریشن سسٹم مکمل طور پر تباہ کر دیتی ہیں۔ ان کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ گردے کی پتھری کی علامات۔ گردے کی پتھری ہر شخص میں کم و بیش ایک جیسی علامات پیدا کرتی ہے، لیکن شدت میں کمی زیادتی الگ الگ ہوتی ہے۔ پیٹ کے درمیانی حصے کے دونوں اطراف میں درد، ایک طرف درد، اطراف سے پیچھے کمر کی طرف آتا ہوا درد یا پیچھے کمر سے آگے کی طرف آتا ہوا درد، پیشاب کرتے ہوئے درد اور کھچاؤ کا احساس، پیشاب میں خون آنا یا بدبو محسوس ہونا، پیپ آنا، پیشاب میں جلن ہونا یا پیشاب کا رک جانا، درد کے ساتھ متلی یا قے آنا۔ ان تمام علامات کی شدت میں کمی یا زیادتی ہر مریض کی حالت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہومیوپیتھک علاج۔ گردے کی تکالیف کے لیے ہومیوپیتھک ادویات بہترین اور مؤثر ہیں۔ یہ نہ صرف علامتوں کے مطابق درد میں کمی لاتی ہیں بلکہ پتھری کو توڑنے اور پیشاب کے راستے اس کا اخراج کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ دوائی نمبر 1، بربرس وولگرس۔ یہ دوا خاص طور پر بائیں گردے کی پتھری کے لیے مفید ہے۔ بائیں گردے میں درد جو کمر سے ہوتا ہوا آگے پیٹ کے نیچے کے حصے کی طرف آئے یا آگے سے درد پیچھے کمر کی طرف جائے، دونوں صورتوں میں بربرس وولگرس گردے کے درد کو افاقہ دیتی ہے اور پٹھوں کے کھچاؤ جو گردے کے درد کے باعث ہوتا ہے کو بھی آرام دیتی ہے۔ گردے میں درد اکثر ٹانگوں تک جاتا ہے، پیشاب میں جلن اور رکاوٹ بھی بربرس وولگرس سے بہتر ہو جاتی ہے۔ دوائی نمبر 2، سارساپریلا۔ دائیں گردے میں درد کی بہترین دوا ہے۔ درد دائیں گردے سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف آتا ہے۔ سارساپریلا میں پیشاب کرنے سے پہلے اور پیشاب کے دوران شدید درد ہوتا ہے، پیشاب میں رکاوٹ ہوتی ہے اور پیشاب قطروں کی صورت میں آتا ہے، بلکہ مریض کو پیشاب خارج کرنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہ سارساپریلا کی اہم ترین علامت ہے۔ مریض سے پوچھ گچھ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر وہ گرمیوں میں جلدی امراض کا شکار رہتا ہے۔ دوائی نمبر 3، بینزوئک ایسڈ۔ یہ دوا یورک ایسڈ سے بننے والی پتھریوں میں مفید ہے۔ اس دوا سے خون میں یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بینزوئک ایسڈ کی اہم علامت پیشاب کا گہرا رنگ اور بہت تیز بو ہے، جو کہ جسم میں یورک ایسڈ کی زیادتی کے باعث ہوتی ہے۔ مریض میں گنٹھیابی اور جوڑوں کے درد کی علامات بھی پائی جاتی ہیں۔ دوائی نمبر 4، لیتھیم کارب۔ لیتھیم کارب بھی یورک ایسڈ سے بننے والی پتھریوں میں کارآمد ہے۔ جوڑوں میں درد اور کھچاؤ، خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی اور گردے کی پتھری میں اس دوا سے مدد لی جا سکتی ہے۔
لیتھیم کار کی اہم علامات پیشاب کے دوران دل پر بوجھ اور دباؤ محسوس کرنا ہے۔ پیشاب میں جلن، رکاوٹ، خون آنا اور پیشاب میں پروٹین آنا بھی اس کے علامات میں شامل ہیں۔ دوائی نمبر 5 کلکیریا کارب۔ یہ دوا کیلشیم سے بننے والی پتھریوں میں مفید ہے۔ جسم میں کیلشیم کی زیادتی، خون میں اس کی ترسیل میں بے قاعدگی اور مختلف خلیوں کو کیلشیم کی مناسب مقدار کے انجذاب میں رکاوٹ کے لیے کلکیریا کارب بہترین دوا ہے۔ کلکیریا کے مریض میں وزن کا بڑھنا، خون کی کمی، سر پر پسینہ آنا، خاص طور پر رات کے وقت سر کے پسینے سے تکیہ گیلا ہونا اہم ترین علامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مریض سردی سے جلد متاثر ہوتا ہے اور رات کے وقت ناک بند رہنے کی شکایت بھی کرتا ہے۔ دوائی نمبر 6 ہائیڈرینجیا۔ یہ دوا مدر ٹنکچر میں استعمال کی جائے گی اور پتھری توڑنے میں انتہائی معاون ہے۔ ہائیڈرینجیا مدر ٹنکچر اس صورت میں بھی دی جا سکتی ہے جب پتھری یوریٹر میں پھنس چکی ہو اور اس کا سائز بڑا ہو، جو کہ پیشاب کی نالی سے بآسانی گزر نہ پا رہی ہو، جس کی وجہ سے مریض شدید تکلیف میں اور گردوں میں بوجھ اور دباؤ محسوس ہو۔ ہائیڈرینجیا مثانے کی جلن اور پیشاب میں رکاوٹ کی بہترین دوا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب پتھری پیشاب کی نالی میں پھنسی ہوئی ہو۔ دوائی نمبر 7 لائکوپوڈیم۔ یہ دوا مزاج کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ لائکوپوڈیم شخصیت اپنے اندر ایک پوری انفرادیت سمیٹے ہوئے ہے اور کانسٹیٹیوشنل لحاظ سے خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ گردے کا درد جو کہ معدے کے علامات افارہ گیس کے اخراج میں رکاوٹ کے باعث بڑھ جاتا ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل تکالیف جو کہ پیشاب کرنے سے بہتر محسوس ہوتی ہوں۔ شام 4 سے 7 بجے تک علامتوں کی شدت میں زیادتی، علامات دائیں طرف سے بائیں طرف جاتی ہوئی، گرم مشروبات کی خواہش اور ان سے علامات میں بہتری لائکوپوڈیم کی خصوصی علامات ہیں۔ لائکوپوڈیم پتھری کے اخراج میں بھی معاون ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ پتھری کا سائز چھوٹا ہونے کی صورت میں یہ استعمال کروائی جائے، کیونکہ لائکوپوڈیم جسم کی قوت اخراج کو بڑھاتی ہے، اور اگر پتھری کا سائز یوریٹر کے سائز سے بڑا ہو تو براہ راست پتھری کو باہر نکالنے والی ادویات دینے کے بجائے پہلے پتھری کو توڑنے والی ادویات دینی چاہیے، جس میں ہائیڈرینجیا، لیتھیم کارب اور بینزوک ایسڈ بہترین ہیں۔ بصورت دیگر پتھری یوریٹر میں پھنس کر تمام راستہ بلاک کر سکتی ہے اور گردوں میں انفیکشن اور پانی اکٹھا ہونے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں اور پورا کیس خراب ہو سکتا ہے۔ یوریٹرز کا سائز عام طور پر 4 سے 5 ملی میٹر قطر کا ہوتا ہے اور قدرتی طور پر اس میں کچھ لچک رکھی گئی ہے، لہٰذا وہ پتھریاں جو 1 سینٹی میٹر یعنی 10 ملی میٹر سے زیادہ بڑی ہوں، ان کو جسم سے خارج کرنے والی ادویات دینے سے پہلے پتھری کو توڑنے اور چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنے والی ادویات دینا لازمی ہے۔ ایسے معاملات میں الٹرا ساؤنڈ کی مدد لینا بہت مفید ہوتا ہے تاکہ بروقت گردے کی پتھری کا سائز اور جگہ معلوم ہو سکے۔ وہ پتھریاں جو میڈل جمع اپر پول میں پڑی ہوں، ان کا اخراج آسانی سے ہو جاتا ہے، جبکہ وہ پتھریاں جو گردے کے نچلے حصے لوور پول آف کڈنی میں موجود ہوں وہ مشکل سے خارج ہوتی ہیں۔ دوائی نمبر 8 کینتھرس۔ پتھری کے باعث ہونے والے گردے، مثانے اور پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کے لیے بہترین دوا ہے۔ اکثر اوقات پتھری خارج ہونے کے بعد بھی گردے میں درد اور زخم کی وجہ سے پیشاب میں خون آتا ہے، جلن ہوتی ہے اور بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔ کینتھرس بعض اوقات پتھری نکالنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس صورت میں کینتھرس مدر ٹنکچر دیا جاتا ہے۔ کینتھرس کا استعمال کرواتے وقت خواتین مریضوں سے معلوم کر لیجیے کہ وہ حاملہ نہ ہوں، کیونکہ حمل کے دوران کینتھرس مدر ٹنکچر کا استعمال حمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوائی نمبر 9 پرائرا براوا۔ یہ دوا اس صورت میں انتہائی معاون ہے جب گردے کی پتھری مثانے میں آ چکی ہو اور پیشاب کی نالی میں رکاوٹ کا باعث بن رہی ہو، جس کی وجہ سے پیشاب تھوڑا تھوڑا آئے یا بالکل نہ آئے۔ یہ ہومیوپیتھی میں پیشاب آور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے اور اس کے بہترین نتائج ہیں۔ پرائرا براوا کی اہم علامت یہ بھی ہے کہ پیشاب کے اخراج کے لیے مریضوں کو گھٹنوں کے بل جھک کر رکوع کی حالت میں پیشاب کرنا پڑتا ہے، ورنہ پیشاب خارج نہیں ہوتا۔ دوائی نمبر 10 کولوفائلم۔
اس دوا کو ہم خواتین میں بانجھ پن کے علاج، حمل کے وقت اصل دردوں میں کمی اور بچے کی آسانی سے پیدائش کے حوالے سے جانتے ہیں۔ بلا شبہ یہ خواتین کے مسائل کی بہترین دوا ہے، لیکن یہ گردے کی پتھری کے اخراج میں انتہائی معاون ہے اور بہت جلد اور آسانی کے ساتھ پتھری جسم سے باہر نکالتی ہے۔ ہومیوپیتھی کی خوبصورتی یہی ہے کہ ادویات بہت سے ایسے معاملات میں موضعی طور پر کارگر ثابت ہوتی ہیں جہاں تک دوسری چیزوں کی رسائی نہیں ہوتی، بات صرف سوچ بچار اور غور و فکر کی ہے۔ دوائی نمبر 11، یووا ارسی۔ یہ دوا بھی ہمارے ہاں بہت کم استعمال کی جاتی ہے، لیکن یہ گردے کی پتھری کے باعث ہونے والے انفیکشن، درد، جلن اور سوزش کی بہترین دوا ہے۔ پیشاب میں پیپ کا آنا، خون کا آنا اور بہت درد کے ساتھ پیشاب کا اخراج ہونا انفیکشن کے علامات ہیں، یووا ارسی سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ اس میں درد کے ساتھ متلی اور قے آنا بھی خاص علامات میں شامل ہیں۔ گردے کی پتھری میں غذا کا کردار۔ کیلشیم سے بننے والی پتھریوں سے بچاؤ کے لیے اپنے کھانے میں نمک اور سوڈیم کی زیادہ مقدار سے بچیں۔ سوڈیم کیلشیم کے اخراج کو بڑھاتی ہے اور کیلشیم کی پتھریوں کے بنانے کے عمل کو تیز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دودھ، مکھن، پنیر، شکر قندی، چقندر، پالک، میتھی، مونگرے، ٹماٹر کے کم استعمال سے کیلشیم آکزیلیٹ اور فاسفیٹ پتھریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یورک ایسڈ سے بنی پتھریوں سے بچاؤ کے لیے گوشت، دالیں، انڈا، چائے، کافی، کولا ڈرنکس کا استعمال کم سے کم رکھا جائے۔ جو اشیاء گردے کی پتھری کے مریضوں کے لیے مفید ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں: کیلا، امرود، گنا، گنڈیری، سیب، آڑو، آلو بخارا، تربوز، خوبانی، پپیتا، مولی، گاجر، گھیا، توری، ٹنڈے، حلوہ، کدو، پھلیاں، جو کا دلیا، ساگودانہ کی کھیر، سادہ روٹی گندم کے آٹے کی، اور دن بھر میں 8 سے 10 گلاس پانی روزانہ کی بنیاد پر پئیں۔ سیر اور ورزش کریں۔ اگر یوریٹر میں پتھری کے پھنسنے کے باعث گردوں میں سوزش اور پانی جمع ہو، ایسی صورت میں مریض کو پانی کی بہت زیادہ مقدار پینے کی ہدایت نہیں کرنی چاہیے۔ بصورت دیگر گردوں میں پانی اکٹھا ہونے کے باعث درد و تکلیف بڑھ سکتی ہے جب تک پتھری کا اخراج نہ ہو جائے۔ تشخیصی ٹیسٹ جو گردے کے مریضوں کے لیے ضروری ہیں تاکہ مریضوں کی حالت کا ساتھ ساتھ معلوم کیا جا سکے۔ نمبر 1، الٹرا ساؤنڈ USG ایبڈومینل، جس کو الٹرا سونوگرافی ایبڈومینل یا پورے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ایکس رے KUB، K سے کڈنی، U سے یوریٹر اور B سے بلیڈر، یعنی گردہ، گردے کی نالی اور مثانہ کا ایکس رے۔ نمبر 3، یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن، یعنی پیشاب کی مکمل جانچ پڑتال۔ نمبر 4، MRI یا CT اسکین۔ نمبر 5، اسٹون انالیسس، یعنی پتھری کی جانچ پڑتال۔ پتھری کے اخراج کی صورت میں پتھری کا تشخیصی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ پتھریاں کن اجزاء سے بار بار بنتی ہیں، تاکہ غذا میں ان اجزاء کو کم کر کے پتھری بننے کے عمل کو روکا جا سکے۔ مریض کو ہدایت کریں کہ وہ پیشاب کے لیے کوئی علیحدہ برتن رکھ لے تاکہ پتھری کے اخراج کی صورت میں اس کا ٹیسٹ کروایا جا سکے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ کی بزرگی مثلا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کرتے ہو تو یہ کلمات اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح ہوتی ہے۔ پھر یہ اذکار اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہوتا رہے؟